بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں، فون کے ذریعے سے بھی پوچھتے ہیں، جب ملاقات کرتے ہیں تب بھی پوچھتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ تو آج ابھی کل کی ہی بات ہے، ایک صاحب نے فون کیا اور پوچھا کہ مولانا ایک بات بتلائیے۔ میں نے کہا بتلاؤ بھائی۔ فرمایا کہ بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بوسہ لینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بوسہ جو ہے وہ انسان کے اندر جو خواہش ابھرتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کے چکر کے اندر اور آگے کے معاملات کے اندر چلے جاؤ، تو روزے کی حالت میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر دن کے اندر ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے، تو ہم رک جائیں، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے آپ بوسہ لیں، چاہے جو کریں اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ البتہ بوسہ لینے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے روزے کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے۔ تو میں چند باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ بہت سارے حضرات سوال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، تو میں چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، خون ٹیسٹ کرانے سے، جو ڈاکٹر خون نکالتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بہت ساری باتیں گھروں کے اندر چلتی ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ روزانہ یا تیسرے دن بہت سارے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں۔ تو اگر کسی صاحب نے انجیکشن لگوایا ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آنکھ میں دوا ڈالنے کا مسئلہ ہے، تو اگر آنکھ کے اندر دوا ڈالی ہے، دوا ٹپکائی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے کان کے اندر دوا ڈالنے کا مسئلہ ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی، کان کے اندر دوا ڈالنے کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے احتلام کا مسئلہ ہے۔ احتلام کہتے ہیں خواب کے اندر، یعنی آدمی سویا ہوا ہے، اب خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، احتلام ہونے کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے حجامہ کرانا، یہ حجامہ ایک علاج ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے خود بخود الٹی کا ہو جانا، الٹی ہو جانا خود بخود، اس کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر خود سے کی ہے الٹی، حلق میں انگلی گیر کر کے منہ کے اندر انگلی پہنچائے پھر الٹی کر دی، اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خود بخود بغیر ارادے کے الٹی ہو گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے ڈرپ لگانا، یعنی جسے بوتل کہتے ہیں، بوتل لگوانا، اس کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پانی جسم کے اندر جا رہا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر خواتین جو ہے لپسٹک لگاتی ہے، جو ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے سرما لگانے سے، سر میں تیل لگانے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور وہ چیزیں جن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ناک کے ذریعے سے دوائی لے، یعنی ناک کے اندر دوائی ٹپکائے، تو اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حیض کہتے ہیں ماہواری خون کو، جو خواتین کو آتا ہے، تو اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت ساری خواتین اس مسئلے کو پوچھتی ہیں کہ ہمیں دوپہر میں یا بالکل روزے دن کے آخری حصے میں روزے کے
ख़त्म होने का वक्त हो रहा था, गुरूब आफ्ताब से कुछ ही पहले हैज़ आया है, बहरहाल दिन के अंदर, दिन के किसी भी हिस्से में हैज़ आए तो रोज़ा टूट जाता है। और इसके साथ साथ इस बात का भी ख़याल रखें कि वो ख़वातीन जिनके साथ ये मामला पेश आ जाए तो वो रोज़ा तो उनका चला गया है, अब वो खा सकती है, पी सकती हैं, अलबत्ता इस बात का ख़याल करें कि वो खुल्लम खुल्ला ये काम ना करे कि दूसरों को आपकी इस कमज़ोरी का और इस उज़्र का पता लग जाए। इसी तरीके से हुक ना कराना, ये भी एक इलाज है, इसके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। और इसी के साथ साथ में सिगरेट पीना है, तंबाकू नोशी वगैरह, यानी पान खाना, सिगरेट पीना, बीड़ियाँ पीना और इसी तरीके से हुक्का पीना, ये तमाम चीज़ें इसी में दाखिल हैं, तो इनके ज़रिए से रोज़ा टूट जाता है। और इसी के साथ साथ ये बात भी याद रखें कि बाज़ मरतबा वज़ू कर रहे हैं या गुस्ल कर रहे हैं या किसी और वक्त में मुंह के अंदर पानी दिया कुल्ली करने के लिए, और तो वो पानी का एक दो कतरा अगर रोज़ा याद होने की हालत में हलक से नीचे चला जाए तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। तो इसी के साथ साथ एक बात और याद रखें, वो ये है कि हम कुल्ली करते हैं जैसे, तो हमारे मुंह के अंदर से जो पानी बाहर चला गया है, लेकिन उस पानी के ठंडक जो है हमारे मुंह के अंदर रह जाती है। मसलन हमने पानी मुंह के अंदर लिया और कुल्ली कर दी, तो अब वो पानी कुछ ना कुछ हमारे मुंह के अंदर उसकी ठंडक महसूस होती रहती है। तो बहुत सारे साथी ये बात पूछते हैं कि मुफ्ती साहब ये बतलाओ कि अब अगर हमने वो कुल्ली करी और फ़ौरन थूक निगल लिया, थूक को अपने हलक के ज़रिए से अपने अंदर निगल लिया, तो इस निगलने के ज़रिए से हमारा रोज़ा टूट गया या नहीं टूट गया? तो नहीं भाई, उससे रोज़ा नहीं टूटता।